کوئی ایسا غوث پاک کا مرید گزرا ہے کہ جس کے زندہ ہونے کی وجہ سے غوث پاک کے مزار پر کوئی نہ جائے، سارے اس کے مرید کے قدموں میں بیٹھے رہیں؟ کوئی محمد رسول اللہ کی امت میں ایسا صحابی گزرا ہے کہ گنبد خضرا کو چھوڑ کر سب اس کے قدموں میں بیٹھے ہوں؟ یہاں ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ منفی پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ان کا مزار کشمیر میں ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مزار افغانستان میں ہے۔ مسلمانوں سے ہی جڑا ہوا ایک فرقہ قادیانی، وہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعی انتقال ہو چکا تھا۔ ان کا اپنا مفاد ہے اس میں کہ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت اٹھایا تھا، تو پھر ان کے مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے امام مہدی ہونے کا وہ بیکار ہو جاتا ہے، کیونکہ امام مہدی کے زمانے میں تو عیسیٰ کو بھی ہونا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے مرتبہ مہدی کا جو دعویٰ ہے اس کو سچا کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ اب دوسرا عیسیٰ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ لہٰذا ان کو تو مارنا ہی پڑا عیسیٰ کو۔ اگر وہ عیسیٰ کو نہ مارے تو ان کا مہدی مر جاتا ہے۔ اصل بات تو یہی ہے نا۔ تو آپ کو غلط فہمی یہ ہے کہ سیدنا سرکار گوہر شاہی پردہ فرما گئے ہیں، یہ منفی پروپیگنڈا ہے۔ یہ منفی پروپیگنڈا کا شکار ہوئے ہیں جو لوگ، تو وہ اس ایمان سے فارغ ہو گئے کہ سرکار گوہر شاہی امام مہدی ہیں۔ اچھا، روایتوں میں اور احادیث میں بھی لکھا ہے کہ امام مہدی کی جو غیبت ہے وہ اتنی طویل لوگوں کو لگے گی کہ ہو گئی ہے کہ لوگ یہ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ سرکار گوہر شاہی کے بارے میں بھی یہی پروپیگنڈا سرکار کے خاندان والوں نے اور انجمن سرفروشان اسلام کے لوگوں نے کیا ہے کہ معاذ اللہ سرکار جو ہیں پردہ فرما گئے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے منفی۔ اب اس منفی پروپیگنڈے کے پیچھے دو چار خاص باتیں ہیں۔ یہ منفی پروپیگنڈا جو ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ سرکار گوہر شاہی غیبت میں ہے تو ہمارا معاشی طور پر بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ اگر مزار بنا کے بیٹھتے ہیں تو گلہ رکھیں گے وہاں پر، اور وہاں پر لوگ آ کے پیسے ڈالیں گے، کیونکہ جب سرکار گوہر شاہی کوٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دنیا بھر کی آسائشیں تھیں۔ اب سرکار وہاں نہیں ہیں تو اب وہ آسائشیں کہاں سے آئیں گی؟ تو اس لیے انہیں کوئی ایسی چیز چاہیے جس کی وجہ سے پیسہ آئے، اور وہ ہے مزار کا بنایا جانا۔ اب وہاں مزار بن گیا ہے تو وہاں پر گلہ بھی رکھا گیا ہے، اور وہاں لوگوں کی آمد و رفت بھی جاری ہے۔ اگر مزار نہ ہوتا تو لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو جاتی، کوئی وہاں کا رخ ہی نہ کرتا۔ رخ نہ کرتا وہاں کا تو پھر یہ جو مشٹنڈے پڑے ہوئے ہیں، طلعت، بابر اور غفران اور حماد، ان بیچاروں کے پیٹ کا گزارا کیسے ہوتا؟ یہ گاڑیاں کہاں سے آتی؟ یہ عیاشی کہاں سے ہوتی؟ ایک بڑا فیکٹر تو اس کے اندر فائنینشل فیکٹر ہے۔ ان کو غیبت سوٹ نہیں کرتی فائنینشلی، ان کو پردہ فرمانا اور مزار سوٹ کرتا ہے۔ لہٰذا مزار بنانے کا جو ایک فیکٹر ہے وہ یہ ہے۔ دوسری بات، اگر غیبت کا کانسیپٹ مان لیتے ہیں تو غیبت تو امام مہدی کی ہونی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ آپ امام مہدی بھی مانتے ہیں ان کو۔ اب جب آپ امام مہدی مانتے ہیں تو پھر جو پاکستان کی جو خفیہ ایجنسیز سے پیسہ لیا ہے گوہر شاہی کی مخالفت کرنے کا، انہوں نے جو جھوٹے مقدمات بنائے اور آپ کو آزاد کر دیا، پھر وہ تلوار آپ کے اوپر لٹکنا شروع ہو جائے گی۔ تو حکومت سے پیسہ بھی لینا ہے، ISI سے پیسہ بھی کھانا ہے، اور زمانے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو۔ اگر آپ سرکار گوہر شاہی کو جھٹلا دیں گے، ان کے مرتبہ مہدی
کو رد کر دیں گے، جھٹلا دیں گے، تو پھر آپ آرام سے رہیں، پاکستان میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں ہے۔ پاکستان پر زمین تو ان لوگوں کے لیے تنگ کی گئی ہے جو سرکار گوہر شاہی کے مرتبہ مہدی کو تسلیم کرتے ہیں۔ دشمنی تو ان سے کی گئی ہے، عام مسلمان نے بھی، پاکستان کی فوج نے بھی، پاکستان کے سیاستدانوں نے بھی۔ تو اب یہ پروپیگنڈا کے پردہ فرما گئے ہیں، ان کی بقا کے لیے ضروری ہے، ان کی بقا کے لیے مزار کا بننا ضروری تھا۔ اور اگر غیبت کے کانسیپٹ کو، امام مہدی کی بقا کے کانسیپٹ کو اگر تسلیم کر لیا جاتا تو ان کی بقا ختم ہو جاتی، وہ کہیں کے نہیں رہتے۔ اب آ جائیں سرکار گوہر شاہی کے نام سے جوڑے گئے ایک مزار کے بارے میں بات کرنے پہ، پردہ فرمانے کی بات پر۔ تو آپ یہ سمجھ لیں اللہ کا قانون کیا ہے۔ مرنے کے بعد دنیا میں زندہ ہو کے کوئی نہیں آیا، نہ کوئی آئے گا۔ جو مر گیا وہ مر گیا، مرنے والا دوبارہ نہیں آتا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اور جس نے دوبارہ آنا ہو وہ مرتا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو حیات بعد از الموت جس کا ذکر آیا ہے وہ اس حوالے سے نہیں آیا، وہ اللہ یوم محشر میں اٹھائے گا، وہ سب کے لیے ہے کہ بھئی موت کے بعد کی زندگی کی قرآن میں حوالے ہیں، لیکن وہ تو سب کے لیے ہیں۔ اس طرح تو سبھی غیبت میں چلے گئے ہیں نہیں، وہ تو سبھی کو اٹھائے گا اللہ، کسی ایک کو تھوڑی اٹھائے گا۔ تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر مر گیا ہے کوئی، کتنی ہی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، نبی کیوں نہ ہو، اگر کاغذی موت واقع ہو گئی ہے تو پھر وہ دوبارہ دنیا میں اس جسم کے ساتھ نہیں آ سکتا، اس جسم کے ساتھ وہ آ نہیں سکتا، اور دوسرے جسم کے اندر اس کی روح کو ڈالا نہیں جا سکتا، تو دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ تو سرکار گوہر شاہی نے اس دنیا میں دوبارہ ظاہر ہونا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سرکار گوہر شاہی نے پردہ نہیں فرمایا۔ اب یہ بات کہاں سے آئی کہ سرکار نے اس دنیا میں دوبارہ آنا ہے؟ دین الہی میں لکھی ہوئی ہے، سرکار کی کتاب دین الہی میں لکھی ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ جسم کے ساتھ اور امام مہدی نے دوبارہ اس دنیا میں عرضی ارواح کے ساتھ آنا ہے۔ یہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ جو کتاب میں لکھا ہے یہ تو اسٹیمپ ہو گئی، لیکن کتاب لکھنے سے پہلے بھی بڑے عرصے سے سرکار وقتاً فوقتاً اس موضوع پر گفتگو فرماتے رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ہم غائب ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ ہم کہیں چلے جائیں گے، ہم کہیں غائب ہو جائیں گے، لیکن گھبرانا نہیں، ہم دوبارہ آئیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا، اب سنیں غور سے، سرکار نے فرمایا کہ جب میں پنڈی گجر خان سے لال باغ گیا چلہ مجاہدہ کرنے کے لیے، تو میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں نے جنازہ پڑھا دیا۔ ان کو جنازہ پڑھانے کا بڑا شوق ہے، یہ جنازہ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں پڑھایا ہے، ان کو جنازوں کا شوق ہے۔ جب سرکار جنگل گئے تھے اس وقت بھی انہوں نے جنازے پڑھا دیے تھے غائبانہ۔ پھر یہ فرمایا کہ جب ہم چلے جائیں گے یہ پھر جنازے پڑھائیں گے، اور یہ اتنے بغیرت ہیں کہ ان باتوں کو جاننے کے باوجود نظر انداز کر دیا۔ تو سرکار سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ پردہ فرما گئے ہیں، سب سے پہلے مذہب کی تباہی ہے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو رد کرنا ہے، اور تیسرا سرکار گوہر شاہی کی بارگاہ میں گستاخی اور بہتان ہے۔ قرآن مجید نے صاف صاف کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب دیکھیں یہ سورۃ النساء کی جو آیت نمبر 157 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے وقولہم،
وہ لوگ کہتے ہیں، وقولہم، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اور جو کچھ لوگ کہنے لگے ہیں کہ یہ روح کے لیے کہا گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ابن مریم رسول اللہ جو لگایا ہے نام کے ساتھ، تو ابن مریم تو جسم کی طرف اشارہ ہے، روح کی تو ماں نہیں ہے مریم۔ کیا روح کی ماں تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کی ماں تھی؟ تو مریم کی کوکھ سے کس نے جنم لیا؟ عیسیٰ کے جسم نے۔ تو یہ جسم کے لیے کہا گیا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ یہ ہے راز کی بات، بلکہ وہاں پر ڈاؤٹ کریٹ کیا گیا، ایک شک پیدا کیا گیا۔ شک کیا تھا؟ کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم شکل ایک وجود سولی پر لٹکا ہوا تھا، جس کو لوگوں نے سمجھا کہ عیسیٰ ہے شباہت فیچرز کی وجہ سے، اور حقیقت میں تھا کیا؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نفس کا ایک جثہ تھا، جو سرکار نے فرمایا۔ سرکار کی مردانگی دیکھیں، سرکار کی جرت دیکھیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو آئرلینڈ ہے، سدرن آئرلینڈ، یہ بڑے مذہبی لوگ ہیں۔ سرکار گوھر شاہی نے آج سے کوئی 30-35 سال پہلے آئرلینڈ میں وہاں کے چرچ میں کھڑے ہو کر یہ خطاب فرمایا ان لوگوں کے، گوروں کے سامنے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو کروسیفائی نہیں کیا گیا۔ تو کسی گورے نے پوچھا تو پھر وہ کون تھا جو سولی پہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کے نفس کا ایک جثہ تھا۔ یہی پروپیگنڈا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا گیا، اور آج تک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ماننے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کو کروسیفائی کیا گیا، اور یہی پروپیگنڈا سرکار گوھر شاہی کے لیے کیا گیا۔ قرآن نے اس کے اوپر روشنی ڈالی کہ نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، ہم نے جسم سمیت اٹھا لیا۔ قرآن نے کہا، ان کے بندوں میں سے کوئی نہیں بولا۔ لیکن جب سرکار کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا، ہم نے آیات الہی کا انتظار نہیں کیا، ہم خود کھڑے ہو گئے کہ انہوں نے پردہ نہیں فرمایا، بلکہ ان کے لیے شک پیدا کیا گیا۔ وہ جو کوفن میں چیز گئی ہے اس کا سرکار کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس آواز کو تو چپ کرانے کی وہ کوشش کریں گے نا۔ تو سرکار گوھر شاہی وہ جو مزار بنایا ہے وہ ان کی اپنی حسرتوں کا مزار ہے، اس مزار سے سرکار گوھر شاہی کا کوئی لینا دینا، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا بھائی بتائیے، ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، اگر وہ امام مہدی کا مزار ہے تو بجائے اس سے فیض ہونے کے ایک انسان سے فیض کیوں ہو رہا ہے؟ مزار پہ جانے والے لوگ زیادہ ہیں، یہ زندہ مزار کے اوپر آنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ کوئی ایسا غوث پاک کا مرید گزرا ہے کہ جس کے زندہ ہونے کی وجہ سے غوث پاک کے مزار پر کوئی نہ جائے، سارے اس کے مرید کے قدموں میں بیٹھے رہیں؟ کوئی محمد رسول اللہ کی امت میں ایسا صحابی گزرا ہے کہ گنبد خضرا کو چھوڑ کر سب اس کے قدموں میں بیٹھے ہوں؟ یہاں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ مزار جھوٹا ہے، کچھ نہیں ہے اس مزار میں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ امام مہدی کا موت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ کو جسم سمیت اٹھایا، وہ نہیں مرے، تو گوھر شاہی تو عیسیٰ کے مرشد ہیں، ان کو موت کیسے آ سکتی ہے جب ان کا مرید 2000 سال جسم سمیت اوپر عالم بالا میں رہ کے زمین پر آیا ہو؟ 2000 سال جسم سمیت عیسیٰ علیہ السلام اوپر رہ کے آئے ہوں۔ یہ کرامت گوھر شاہی کے ایک مرید کی ہے جس کا نام عیسیٰ ہے، تو پھر اس کے مرشد سیدنا گوھر شاہی کی عظمت کیا ہوگی؟ جو سرکار گوھر شاہی کے لیے پردہ فرمانے کا پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ ولیم باور کی نسل سے ہیں، وہ ہیں جن کا دین سے لینا دینا نہیں، نہ قرآن کو جانتے ہیں نہ روحانیت کو جانتے ہیں، بس دل میں ایک بغض پالا ہوا ہے گوھر شاہی کی عظمت سے، اور سراپا پیسے کے پجاری جن کا دین پیسہ ہے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام غیبت میں موجود ہے، اور سرکار گوھر شاہی نے اپنی کتاب میں اپنے قلم سے لکھا ہے کہ امام مہدی نے
دوبارہ آنا ہے۔ جب سرکار نے خود لکھ دیا دوبارہ آنا ہے تو اب کسی اور اہل خانہ کی تصدیق کی ضرورت ہے کہ ہم امینہ بیگم سے کرائیں تصدیق، طلعت البابر سے کرائیں، جن کو سرکار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، جن کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں سرکار سے نہیں، سرکار کی جیب سے دلچسپی ہے۔ کیا پوچھیں گے آپ ان جاہلوں سے؟ جب میں اکیلا تھا میں نے تب بھی ان کو کافر کہا تھا، آج 10 لاکھ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اگر کہتا ہوں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ یہ سرکار گوھر شاہی کا فرمان ہے دین الہی میں، اگر کوئی ساری عمر عبادت کرتا رہے لیکن آخر میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی مخالفت کر بیٹھا، جن کو دنیا میں دوبارہ آنا، جن کو دنیا میں دوبارہ آنا ہے، عیسیٰ کا جسم سمیت اور مہدی کا عرضی ارواح کے ذریعے آنا ہے، یہ سرکار گوھر شاہی نے قلم مبارک سے اس بات کو ثبت کر۔ تو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے، ان کو جسم سمیت اٹھائے جانے کی اطلاع ہمیں قرآن نے دی، اور حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ سرکار گوھر شاہی کے ساتھ پہلی دفعہ کائنات میں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس کو سمجھنا دشوار ہے۔ اس سے پہلے یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو چکا ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے اس نے ملنے کے لیے آنا ہے سرکار گوھر شاہی سے جو غائب ہو گئے ہیں۔ تو اگر مرید کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو ان کے مرشد کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو تو کون سے اچنبے کی بات ہے؟ اچھا، پھر مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو پردہ فرمانے والا جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ میری بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں گوارا کرتے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ میرے سامنے بیٹھیں گے، میں حوالے دوں گا، بات سمجھاؤں گا تو یہ گردن ہلائے بغیر رہ نہیں سکیں گے، لہٰذا کہتے ہیں نہیں، اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی بات؟ سچے ہو تو آؤ نا سامنے، سچے ہو سامنے آؤ۔ ان کو پتا ہے کہ میں حق بیان کر رہا ہوں، ان کو پتا ہے کہ میرے سامنے بیٹھیں گے تو منڈی ہلانی پڑے گی، حق کہہ رہے ہو، حق کہہ رہے ہو، حق کہہ رہے ہو، اس لیے کوئی آتا ہی نہیں۔ بلکہ ان کو تو یہ انسٹرکشنز ہیں کہ یونس کی اگر دور سے آواز آ رہی ہو تو کان میں انگلیاں ڈال لو، بات ہی نہیں سنو اس کی۔ پھر امینہ باجی نے تو یہ بھی کہا کہ اس کی آواز نہیں سنو، اس کے پاس اتنا زبردست جادو ہے، وہ سارے انجمن والوں کو جو ہے نا وہ کھینچ کے لے جائے گا۔ بتائیے، تمہارے ذاکر قلبی ہیں سارے، یونس کا جادو تمہارے ذاکر قلبیوں کو کھینچ کے لے جائے گا۔ کیا بات ہے یار، کیسا زبردست جادو ہے یہ۔ جادو تو ہے، اور جادو وہی ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، اور جو سر چڑھ کے نہ بولے وہ جادو کیا ہے۔ لیکن یہ جادو جو ہے عالم غیب کا ہے۔ میں جہان غیر کی مشکل ہوں، میرا حل نہیں۔ یہ جو مصیبت تمہارے سامنے بیٹھی ہے اس کے کنیکشنز عالم غیب سے ہیں، وہاں کی پرابلم ہے، یہ یہاں کیسے سالو ہوگی؟ یہاں کی نہیں ہے۔ ایک ایسا بھی لمحہ آیا کہ جب میں نے کہا یار یہ فنافی شیخ بن کے میں کس مصیبت میں پھنس گیا، یہ تو میرا بیڑا غرق ہو گیا۔ میں تو بڑا خوش ہوتا تھا کہ بھئی فنافی شیخ ہو گیا ہوں۔ تو ایک دن سرکار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو سرکار نے کہا کہ فنافی شیخ جو ہوتا ہے اس سے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا تو فنافی شیخ سے کوئی تعلق نہیں۔ بھائی آپ سے تعلق نہیں تو پھر کس سے تعلق ہے اس کا؟ فرمایا کہ فنافی شیخ جو ہے نا اس کے اندر شیخ کا جثہ ہوتا ہے۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں تو جثے اور لطیفے ہوتے ہی نہیں ہیں، تو پھر جو ہمارے جثے نکلے ہیں، ہمارے لطائف ہیں، وہ تو ہمارے نہیں ہیں، کسی اور کے ہیں۔ تو اگر تیرے اندر ہمارا کوئی جثہ گیا ہوگا تو وہ جثہ ہمارا تو نہیں، کسی اور کا ہے، تو ہماری ذات سے تعلق کیسے ہوا؟ عالم غیب سے جو آتے ہیں ان کے تو نہ لطائف ہوتے ہیں نہ جثے ہوتے ہیں، ان کی تو ذات ہوتی ہے۔ تو فنافی شیخ میں تو جثہ ہوتا ہے، تو اس جثے سے تو ہمارا ذات کا تو تعلق ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو فنافی شیخ ہے اس کا تعلق جو ہے مرتبہ مہدی سے ہے،
اس سے جڑا ہوا ہے، ہماری ذات سے تعلق نہیں ہے فنا فی الشیخ کا. ذات کے لیے پھر یا تو اس میں ہمارا عکس ہو یا اس میں جرثومہ ہو، پھر ذات سے تعلق ہوگا، وہ کہلائے گا ذات والا، جس میں یا تو ہمارا جرثومہ ہو یا پھر عکس اس میں ڈالا ہو. اچھا آپ پوچھو کہ سرکار غیبت میں ہیں یا نہیں ہیں، وہ مزار صحیح ہے یا غلط ہے، اب ہم کو کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ دیکھو بھائی، یہ آئینہ ہے، اس آئینے میں عکس پڑے گا، آپ کا میرے سامنے ہوگا تو میرا عکس پڑے گا نا اس میں. تو اسی طرح جس کے اندر وہ اپنا عکس ڈال دیتے ہیں وہ سامنے ہوتا ہے تو اس کے اندر عکس نظر آتا ہے. اگر وہ کہیں چلا جائے تو وہ عکس نظر نہیں آئے گا. وہ عکس نظر آ رہا ہے اس لیے کہ وہ اس دنیا میں موجود ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں نا. اس کے بعد پھر ایک اور سرکار کی کہی ہوئی بات میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں. سرکار گوہر شاہی کا فرمان ذیشان ہے کہ امام مہدی کے جانے کے بعد اس دنیا کو ایک سانس لینا بھی حرام ہے. اگر امام مہدی چلے گئے ہوتے تو ہم زندہ کیسے ہوتے؟ دنیا کو حق ہی نہیں ہے دوسرا سانس لینے کا. یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ سرکار یہیں پر ہیں، کیونکہ امام مہدی کے جانے کے بعد دنیا کو سانس لینے کا حق ہی نہیں ہے. امام مہدی چلے گئے تو دنیا بیکار ہے نا، تو ختم ہو جائے گی دنیا، پھر دوسرا سانس ہی نہیں آئے گا. یہ چند باتیں ہیں جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ سرکار گوہر شاہی اسی دنیا میں ہے، صرف ہماری آنکھوں سے وہ نظارہ چھن گیا ہے وقتی طور پر. انشاءاللہ بہت جلد وہ دور آئے گا کہ جب سرکار ہماری آنکھوں سے پردے ہٹا دیں گے، جب سرکار گوہر شاہی اپنی غیبت کو ختم فرما دیں گے اور دوبارہ ویزیبلٹی موڈ میں آ جائیں گے، دوبارہ نظر آنے لگیں گے. اور وہ وقت دور نہیں ہے. اب زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا. Amra TV, the place to connect with God.